بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، گزشتہ ایک دن پہلے مفتی طارق مسعود جو ایک یوٹیوبر ہے اور لطیفے سنا کر وہ مشہور ہوا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سر عام گستاخی کی اور پھر قرآن کی بھی توہین کی۔ تو اس پر ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور علماء حقہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں بلکہ اس بات کا سٹینڈ لیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو اب جو اس کا وضاحتی بیان آیا ہے اس کے اندر بھی تروڑ مروڑ کر وہی الفاظ کہہ رہا ہے، اور سر عام اس نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گرامر کی غلطی ہوگی کاتب سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جسارت قرآن کے حوالے سے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مفتی منظور مینگل صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں۔ تو اسی طرح جو باقی علماء کرام ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ حق کی بات ہے، اس کو آپ اٹھائیں۔ یہ ایک شخص سر عام ایک عالم دین ہو کر، ایک مذہبی شخص ہو کر، وہ سر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اور قرآن کو مشکوک بنا رہا ہے عوام کے سامنے کہ قرآن کے اندر غلطی ہے۔ اللہ اکبر! میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ قادیانیوں کا لونڈا ہے اور ان کا جو ہے یہ پالا ہوا کتا ہے جو قرآن کریم کے حوالے سے شکوک و شبہات عوام کے اندر پیدا کر رہا ہے، اور پھر اس کے کچھ چاہنے والے، کچھ اندھی عقیدت رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بتایا بھی جائے کہ بھائی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، علماء کے کومنٹس دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے۔ بھائی اندھی عقیدت نہ رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی حوالے سے اگر کوئی بھی بات کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکا جملہ بولتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہ وہ اگر مفتی ہے تو وہ بچ جائے گا، وہ اگر قاضی ہے تو وہ بچ جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر مفتی ہے، قاضی ہے، جو مرضی ہو، جب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہلکا جملہ بولے گا تو ہماری جوتی کی نوک پہ ہے، اور ہم ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور لاکھ لعنت بھیجتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا نہ ہو، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہے کہ وہ ان پڑھ تھے، حالانکہ اس جاہل شخص کو امی کا معنی نہیں آتا۔ امی کا معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی انسان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کسی شخص کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھا، بلکہ جو کچھ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، رب فرما رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پڑھائے، اللہ اکبر، ان کے حوالے سے اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بندہ ایسے جملے کہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ جتنی بھی گرامر وغیرہ ہیں یہ سب قرآن کے تابع ہیں، قرآن ان کے تابع نہیں ہے، اور ہم ان لوگوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ چیز واضح ہے، اور جو علماء حق ہیں، چاہے وہ دیوبند کے اندر ہوں یا اہل سنت کے اندر، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور اہل علم جو ہے، مفتی منظور مینگل صاحب کی ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انہوں نے ساری چیزیں بتا دی کہ بیٹا آپ کو جتنا گرامر آتا ہے وہ سارا انہوں نے واضح کر کے بتا دیا کہ آپ کو تو گرامر کا خود پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، لازمی اس کو جا کر دیکھیں۔ لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس لعنتی شخص کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو بھی ہم اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہلکے جملے کہے گا اور جو ان کی حمایت کرے گا، ہم ان سب پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور ایسوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ایسے بندوں کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رشتہ، کوئی ناتا بھی نہیں ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے باپ کو چانٹا مارا اور
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر میرے پاس کیوں مارا تھا؟ اس وجہ سے مارا تھا کہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہلکا جملہ کہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو ہم تو الحمدللہ ان کے ماننے والے ہیں جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ کسی کا ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔